अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना है, यकीनन आप सब लोग रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। और हमने जो आज रियल पाकिस्तानी को जो दावत दी है, ये खुद भी कोऑर्डिनेटर हैं अल कुरान इंटरनेशनल सियालकोट के और मरकज़ी शोरा के अमीर भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन है, 5 साल से आप उन्हें रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी देख रहे हैं। और यकीनन जिस तरह से मैंने कहा माह रमज़ान का महीना है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है खुद भी इसमें अपना हिस्सा ना डालें। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करेंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। गुज़िश्ता 5 साल से आप जो है रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक तरह से सिलसिला आप इसको लेके भी चल रहे हैं, गुजार भी रहे हैं। और हमारा जो है माह रमज़ान बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आप हमारे साथ शिरकत करते हैं। आज पहली दफ़ा हमारे शो में आए, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? टेलीविज़न हमारा फ़ख्र है, हमारी पहचान है, हमारा नाम है। पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है, मुस्बत फैस है, उसे पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमेशा से पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा अहम रोल रहा, किरदार रहा। और बिलखुसूस इस वाले से कि 5-6 साल से मुझे यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में आने का मौका मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन बज़्म उलमा, जो उलमा का सेगमेंट होता है उसमें मैं शरीक हो रहता हूँ, सहरी में भी, इफ्तारी में भी। तो हर साल माशाल्लाह पहले से बेहतर ट्रांसमिशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा कर पाते हैं, हम भी और आवाम भी। अच्छा मुफ्ती साहब, डेफिनेटली हम जब रमज़ान की बात करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान तो ऐसा है पूरी दुनिया जो है जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, अब तो मुसलमान के नॉन मुस्लिम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इतना असर है, लोग फील करते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली अब जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, हम हमेशा जो है ताक रातों का भी जिक्र करते हैं, ताक रातों की तलाश में भी रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ताक रातें इस स्पेसिफिक उन रातों के हवाले से नहीं होता, ये तो रमज़ान का महीना स्टार्ट होते ही हम अपनी चीज़ों की एक जुस्तजू की तरफ निकल जाते हैं, ये तलाश करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और मैं ये भी चाहूंगी कि हम माह रमज़ान के बाद भी जो एक होता है ना कि एक असर रहता है, उसी सिलसिले को, उसका असर भी अपने साथ रखें। क्यों हम माह रमज़ान तक बहुत सारी चीज़ों को महदूद कर लेते हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। दरअसल में मुसलमान 11 महीने की जो ज़िंदगी गुजारता है गैर रमज़ान में, तो उसकी जो रूह है वो इतनी बीमार हो जाती है, इतनी पेशेंट हो जाती है कि उससे जो है ना वेंटिलेटर पर आने की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला जब इंसान की रूह और इंसान का तकवा वेंटिलेटर के करीब आता है, तो अल्लाह ताला उसको रमज़ान अता फरमाते हैं। क्या बात है। फिर देखें कि रमज़ान में एक मरीज़ ऐसा होता है कि जिसे टेबलेट वगैरह पैराडोल दी जाए तो वो ठीक हो जाता है, या मामूली इंजेक्शन लगाए तो वो ठीक हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है, एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जो ताक रातों का नाम लिया, तो ये ताक रातें मुसलमान को अल्लाह ताला इसलिए अता फरमाते हैं कि इनके लिए बाकायदा तौर पर हम अल्लाह के घर में एडमिट हो जाते हैं, इतिकाफ़ में बैठ जाते हैं। और जब इतिकाफ़ में बैठते हैं तो वो जो लैलतुल क़द्र की रातें होती हैं वो हमारी सर्जरी करती हैं और हमें अंदर बाहर से इतने हमारे ज़ाहिर और बातिन को यकसा करती हैं, इतना पाक साफ़ कर देती हैं कि जब हम ईद की रात को, चांद रात को अपने घरों को लौट रहे होते हैं, तो उलमाए मुहद्दिसीन ने देखा है कि क़द गफ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात। वो बंदा न सिर्फ ये कि उसकी मुआफ़ी तलाफ़ी हो चुकी होती है, बल्कि अल्लाह ताला को इतना ये अल्लाह के करीम के नज़दीक ये बंदा इतना महबूब बन जाता है कि इसके जो गुनाह होते हैं वो भी नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि रमज़ान अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस के तौर पर मुसलमानों को अता फरमाया। ये प्रॉस्पेक्टस भी है और प्रैक्टिस भी है। जिस तरह हम पूरा रमज़ान 30 दिन गुजारते हैं, सहरी का अहतमाम है, अफ्तारी का अहतमाम है, रोज़े का अहतमाम है, रात को तरावी का अहतमाम है, कुरान करीम की तिलावत का है, दुआओं का है, इस्तिग़फ़ार का है। अल्लाह ताला से ख़ास हमारा एक ताल्लुक़ बनता है, हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है। तो ये जब 30 दिन गुजरते हैं तो 30 दिनों बाद हम क्या करते हैं? यौम ईद मनाते हैं। ये ईद किस चीज़ की होती है? ये रमज़ान गुजारने की नहीं होती, ये रमज़ान को पाने की होती है कि आपने रमज़ान पा लिया तो अब आप ईद मना रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला मुसलमान को समझाना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को तुम रमज़ान बना लो, तुम्हारी जो मौत है वो ईद जैसी होगी। अच्छा, हम क्योंकि डेफिनेटली माह रमज़ान है और हम इसका जिक्र भी जिस तरह से आप हमें बता भी रहे थे, मैं अगर माह रमज़ान को देखूं या सोचूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ, फिर ज़कात, सदक़ात, इबादत, कुरान पढ़ना,
पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक तो आपकी पूरा स्केड्यूल चेंज होता है, पूरी एक जैसा आपने कहा कि वेंटिलेटर पे इंसान जो है वो निकल कर आता है। तो मुझे आप ये बताएं कि हम इस माह रमजान में जैसे लैलतुल कदर की बात की, जो इंसान वाकई अल्लाह करम फरमाने वाला बादशाह है, वाकई किसी को नसीब हो जाए तो उसके क्या मामलात होते हैं वैसे? अल्लाह अकबर। खैर ये मिसाल एग्जाम्पल ली गई बनी इसराइल में, एक बंदे ने 82-83 साल उसने इबादत की। एक बंदे के बारे में हदीस में आता है कि उसने जिहाद किया। तो जब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके दिल में ये बात पैदा हुई कि वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जिसने इतने बरस इबादत की और अल्लाह ताला ने उसकी कबूल फरमाई। अब 82-83 साल मुसलसल जो है ना वो 90 साल तक जिहाद करना या इबादत करना या अल्लाह के रास्ते में निकले रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला बहुत करीम है। अल्लाह ताला ने महबूब जनाब रसूलुल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत को रमज़ान की आखिरी रातों में, ताक रातों में ऐसी रात इसके लिए अता फरमा दी, अगर वो एक रात भी किसी को मिल जाए तो उन 90 सालों से ज़्यादा अफजल हो जाती है, वो ज़्यादा मकबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत की चूँकि ज़िंदगियाँ मुख्तसर थीं तो अल्लाह ताला ने इसके लिए एक एक रात के अंदर इतने फ़ज़ाइल, इतने कमालात, इतनी इसके लिए नेमतें रखी हैं कि ये उम्मत किसी भी मामले में, इबादत में, रियाजत में, मामलात में, मुआशरत में उन उम्मतों से पीछे ना रहे। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। आमीन। क्योंकि आज हमें आपसे सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने नबी की बात करती हूँ तो मैं डेफिनेटली मुतहरात, उनकी जो ज़ौजा है, उनकी जो लाइफ में जितनी भी ख़वातीन रही हैं, मैं समझती हूँ अगर हम उनको भी फॉलो करें एज अ रोल मॉडल तो हम अपने रमज़ान को भी, ना सिर्फ रमज़ान को बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी उनकी जो उनकी ज़िंदगी में जो ख़वातीन रही, उनके मामलात रहे माह रमज़ान में, उनको रखते हुए हम किस तरह से अपना माह रमज़ान को जो है वो कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिसमें आपने कहा कि उनसे भी हमें असबाक लेने चाहिए, उनसे भी सबक हासिल करना चाहिए, तो मैं आपके इस जुमले को यूँ कहना चाहूँगा कि उन्हीं ही से लेना चाहिए। हमारी रोल मॉडल वही हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। ये जो नबी की बीवियाँ हैं ये तुम्हारी माएँ हैं और वही हमारे लिए रोल मॉडल हैं। मैं यहाँ अगर सबसे पहली खातून अव्वल की बात करूँ, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो आप दुनिया की वो पहली खातून हैं जिनके लिए आसमान से अल्लाह ताला ने सलाम भेजा। और जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देख ले, एक नज़र, तो पूरी कायनात के नेक इंसान, वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, वो सब मिलकर भी उस शख्स की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने एक सेकंड के लिए होशो हवास में, ईमान की हालत में अपनी आंख से रसूलुल्लाह को देखा। तो खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं जिन्होंने 25 साल मुसलसल रसूलुल्लाह को देखा है। उनकी अजमत का, उनके मकाम का क्या आलम होगा। और मैं हज़रत खदीजा, चूँकि उनका दिन भी गुजरा है यौम विसाल का, तो उस वाले से मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि हज़रत खदीजा की सीरत को बयान करना ये हुजूर की सुन्नत है, और हज़रत खदीजा की सीरत को सुनकर आगे बयान करना ये हज़रत आयशा की सुन्नत है। फिर मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी एक बात कहना चाहूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी चूँकि रमज़ान मुबारक ही में है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस उम्मत की वो खातून है कि जिनसे हुजूर ने निकाह किया तो आखिरी उम्र में आपने फरमाया, लोगों मेरे पास वही का इल्म है, अगर तुम इस इल्म को मुझसे लेना चाहो तो उसके दो तरीके हैं। आधा इल्म तुम अकेले मेरे सहाबा से, 1.25 लाख सहाबा से ले लो, और आधा इल्म तुम अकेली मेरी आयशा से ले लो। यानी इतनी बड़ी आलिमा थी। हुजूर के तमाम सहाबा आलिम थे, हुजूर के 100 सहाबा मुफ्ती थे, 7 सहाबा मुज्तहिद थे। उनमें जो सबसे बड़ी मुज्तहिद थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। रही बात घर की ज़िंदगी, तो घर की ज़िंदगी उन्होंने कैसे गुजारी। घर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर हर काम में मुआवनत करते थे। ये बात मैं उन मर्दों के लिए भी कह रहा हूँ जो समात फरमा रहे हैं कि घर के अंदर अगर हुजूर मुआवनत फरमा रहे हैं, बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ जला रही हूँ और लकड़ियों का धुआं निकल रहा है और वो हुजूर की गुंजान दाढ़ी के अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता घर में खुद सी रहे हैं, अपना कपड़े खुद उनका एहतिमाम फरमा रहे हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें खुद ले रहे हैं।
حالانکہ باوجود اس کے کہ حضرت عائشہ اتنی فرمانبردار تھیں کہ حضور فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے گھر گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عائشہ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہ کیا ہو، میرے جوتے میرے سامنے نہ رکھے ہوں، جب میں رات کو سوؤں تو میرے پاس پانی نہ رکھا ہوا ہو، کبھی بھی نہ ہوا، مگر اس کے باوجود بھی حضور اپنے کام خود کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جو آپ کے حقوق ہیں آپ ادا کیجئے، اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ بیوی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی، یہ حضور کی زندگی بتاتی ہے۔ حضور نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم، تم اپنے گھر میں ایسے رہو جس طرح میں محمد رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں کیسے رہتا ہوں؟ میں تم سے سب سے زیادہ، یہ نہیں فرمایا میری یہ پرسنالٹی ہے تو میں ایسا ہوں، فرمایا تم میں سب سے بہتر شوہر میں ہوں، مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر میں کیسے رہتا ہوں۔ تو اگر ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے رہیں گے تو حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، سب کے حقوق ادا ہوتے جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے ہمارے نبی کی بات ہے، آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے دل چاہا مجھے یہ بتائیں ان کی افطار اور سحری کا کیا اہتمام ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیشہ جب بھی ہم روزہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کھجور ہمیں چاہیے، تو کیا اس کے پیچھے ہے کہ ہم کھجور کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، تو اگر آپ تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تو اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی افطاری میں کھجور سے روزہ افطار کرنا ثابت ہے۔ کھجور کو حضور نے پسند بھی فرمایا، اور ویسے حدیث میں صرف کھجور نہیں ہے، آپ نے پانی سے بھی روزہ افطار فرمایا، آپ نے نمک سے بھی روزہ افطار فرمایا، اور آپ نے کھجور سے بھی روزہ افطار فرمایا۔ چونکہ کھجور وافر مقدار میں مل جاتی ہے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے روزہ افطار کرنا ہی ہے تو میں سنت کے مطابق کیوں نہ کروں، یہ تو سنت ٹھہری۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری افطاری کیسے ہوتی تھی، حضور بہت کم کھانا کھاتے تھے، بہت تھوڑا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند لقمے، 2-3 لقمے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو کھانا کھاتے دیکھا تو حضور نے صرف 4 لقمے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اکثر جب کھانا کھاتے تو 4 لقمے ہی لیتے تھے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں ایک خرابی ہمارے ہاں بہت زیادہ آ چکی ہے کہ ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا ہے۔ قطعی طور پہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صلح کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے اپنی بات میں خود پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں بھی کاموں میں مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے۔ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں، اگر مطلب کچن کی بات کریں کوئی بھی، تو میرے خیال سے آپ خود بھی میں چاہوں گی بولیں کہ آدمی بھی ہیلپ کر سکتے کچن میں، سحری یا افطار۔ بالکل، آپ کا کہنا الگ بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم باہر الحمدللہ پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، ہر وقت لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، دین کے نام پہ دیتے ہیں، طالب علم ہونے کے ناطے دیتے ہیں پوری دنیا میں، مگر جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ہم گھر میں پوری ہیلپ کرتے ہیں، ہم کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بنواتے ہیں، کوئی بھی کام ہو ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ پورا کوپریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی مسالہ لگایا جا رہا ہے، بلکہ اسے سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا کرتا خود سی سکتے ہیں، اپنی قمیض خود سی سکتے ہیں، اپنا جوتا خود گھانٹ سکتے ہیں، تو کائنات میں کسی اور کی کیا مجال ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے کام خود نہ کرے۔ اپنے کام گھر میں کرنا یہ سنت رسول ہے اور ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ماہ رمضان کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تراویح کی بھی۔ بہت اکثر یہ ہے کیونکہ ہم بھی جس طرح گھر کے کام ہوتے ہیں تو یہ تو خیر خواتین شاید کچھ اسکپ بھی کر جاتی ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے پورا دن آپ کا صحیح سے گزرتا ہے، آپ نے نماز پڑھنے کی کوشش کی، صبح فجر کی بھی نماز اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ عام دنوں میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب تراویحوں کا سلسلہ آتا ہے تو کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ قرآن شریف پورا پڑھا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، پھر ایک لمبی تراویحاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اپنے کوئی ریزنز کوئی بہانے کرتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ تراویحوں کا کتنا، ڈیفینیٹلی جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو تراویحیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اس حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور جو کوئی ڈیفینیٹلی کوئی عذر کوئی ایکسکیوز دیتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جو تراویحیں کہتے ہیں نا بیچ کے راستے سے نکل جائیں اور تراویحیں نہ پڑھ سکیں۔ لیکن دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کی دوائی موجود ہے۔
ایک واحد کسی ایسا مرض ہے بہانہ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہانہ آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، فرض نماز کے وقت آپ بہانہ کر سکتے ہیں، آپ جمعے کے وقت بہانہ کر سکتے ہیں، بہانہ صرف بہانہ ہے، یہ آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ قرآن کریم کے متعلق اور رمضان کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ رمضان اور قرآن دونوں کو اللہ نے شافی بنایا ہے۔ اب قرآن کریم پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے تو آپ ویسے معمول کے مطابق تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تراویح کے اندر مستقل قرآن پڑھنا، مستقل قرآن سننا، یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت جبرائیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دور کروایا، پورا دور سنا بھی، پورا دور سنایا بھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے زمانے میں تراویح کی جو 20 رکعت ہے ان پر پوری امت کو آپ نے جمع فرما دیا۔ آپ حرمین شریفین میں دیکھیں، وہاں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین بھی تراویح پڑھتی ہیں، تو بات وہ گھوم کر وہیں آ جائے گی کہ ہمیں خواتین کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا چاہیے اور ان کو وقت بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ویسے میں نے یہ دیکھا ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، ایکسپیرینس یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، وہ گھروں میں زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے کاموں کے باوجود بھی میری مسز کے ماشاءاللہ بے شمار قرآن کریم تکمیل کو پہنچتے ہیں، کبھی 15 کبھی 20 قرآن کریم۔ اور میرے پاس کچھ فیملیاں ہیں خاندان سادات سے وہ تعلق رکھتی ہیں، میں ان بچیوں کو جانتا ہوں کہ ان کے رمضان مبارک میں 40 قرآن 45 قرآن ان بچیوں کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ صبح سحری کے وقت ایک قرآن شروع کرتی ہیں اور رات کو تراویح بھی پڑھتی ہیں، مگر مغرب تک ان کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ تراویح کو تو خواتین کے لیے بھی مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے، جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ شرعی حدود و قیود کے ساتھ پردے میں جانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ویسے تو ہم عبادات کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی حقوق العباد پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس میں جو ہے بڑی ایک اہم ذمہ داری آپ پہ بھی، آپ کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں، دیگر مسالک کے ساتھ بھی جوڑنے کا کام ہوتا ہے، ایک ساتھ اکٹھے ہونے کا کام ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ماہ رمضان تو ایسا ہی ہے کہ جو جتنے بھی ناراض لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کس حوالے سے ہوتی ہیں؟ میں چھوٹا بچہ تھا، اس وقت طالب علم تھا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ مسلمان آپس میں فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے شاید اس وقت کوئی دعا قبول فرمائی، تو جب میں بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر مجھے اللہ نے کھڑا کیا کہ آج الحمدللہ میں بڑے بڑے جتنے مسالک ہیں ان میں جو ہے نا وہ رابطے کا بھی ذریعہ ہوں، اور ان میں اتحاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نہ کسی پیمانے میں ذریعہ بنا رکھا ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت توڑنے میں لگی ہوئی ہے، کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، تو کوئی تو ہو جو جوڑنے کی بات کرے، جوڑ پیدا کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے چھری یا کینچی لا کر آپ کو ہدیہ کی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہاں رکھ دو۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے لا کر سوئی دھاگا آپ کو دیا، تو آپ نے بار بار اس کے دیکھا، فرمایا ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ وہ جو چھری یا کینچی دینے والا بندہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تحفہ دیا، اس نے بھی تحفہ دیا، آپ نے میرے تحفے کو فرمایا وہاں رکھ دو، اور سوئی دھاگے کو لے کے آپ نے سینے سے لگایا، اسے پسند فرمایا، فرمایا وہ کاٹنے کا کام کرتا ہے اور یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو مجھے جوڑنا پسند ہے۔ تو میں اس موقع پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف روزہ رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے، اس مہینے میں صرف تراویح پڑھنے کا، افطاریاں کروانے کا، دسترخوان سجانے کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلا درجہ رمضان مبارک کا ہے جس میں رمضان کی مکمل روح پائی جاتی ہے۔ اور وہ درجہ کیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں آپ ان سے صلح کریں، آپ ان سے راضی ہوں، آپ ان سے معافی مانگیں، یہ نہیں کہ ان سے معافی منگوائیں۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم دوسرے سے کہتے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اللعین، جو شخص اپنے دل میں یہ طلب اور تمنا رکھے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، فرمایا یہ شخص ملعون ہے۔ اور قسم کھا کر حضور نے فرمایا میں محمد قسم کھاتا ہوں جو دوسرے سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ تو ہمیں دوسروں سے جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ان کے پاس ہمیں فون کر کے معافی مانگنی چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے، فروٹ لے کر، مٹھائی لے کر، سویٹ لے کر، بیکری لے کر ان سے جا کر کہہ دیں، چاہے وہ پڑوسی ہیں، وہ بھائی ہیں۔ یعنی اسی رمضان میں کتنے لوگ روزے رکھیں گے، افطاریاں کروائیں گے، مگر سگے بھائیوں سے ناراض ہوں گے، غریب رشتہ داروں سے ناراض ہوں گے، غریب پڑوسیوں سے ناراض ہوں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا اگر تمہاری عزت میں کمی آ گئی تو تم آ کر مجھ سے لے لینا، اور جو شخص یہاں معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر میرے ذمے ہوگا
جب دنیا پریشان ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو میرے سامنے لاؤ جن کا اجر میرے ذمے ہے، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ آپ کے ذمے کن لوگوں کا اجر ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا اجر ہے جنہوں نے میری رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیا، آج بغیر حساب و کتاب ان کو میں اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ چونکہ آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں، میں کیونکہ آپ کی باتوں میں بڑے سوچ بھی رہی تھی کہ یہ وہ بات ہے جو ہم بالکل ایزلی کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ اس کے بعد بھی، لیکن وہی بات ہے کہ کون توجہ دے، کون کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ آپ آج ہمارے شو میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ڈیفینیٹلی ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری بہنوں کے لیے جو پیغام آج آپ دینا چاہیں۔ میں اپنی بہنوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری جو بہنیں ہیں گھر کے اندر، ایک تو وہ وقت دیں اپنے گھر والوں کو، اور دوسرا وہ وقت دیں اپنے بچوں کی تربیت کو، اور تیسرا ہمارے ہاں اینڈرائیڈ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے ہمارے گوجرانوالہ ڈویژن میں گزشتہ 2 سالوں میں جو خلع اور طلاق کے کیس دائر ہوئے ہیں ان کی تعداد 84,000 پلس ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ کم از کم سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر ضرور پڑھیں، اور 2 چیزوں کو میٹھا کر لیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنی زبان میٹھی کر لیں اور ایک اپنا دل میٹھا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا گھر، جس گھر میں آپ رہتی ہیں، بے شک روکھا سوکھا کھائیں گی مگر وہی گھر آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ اور میں اس موقع پہ ضروری نہیں کہ صرف خواتین سے کہوں گا، وہ جو مرد حضرات ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ جو حضرات یہ جو بہو کا لفظ ہے، اس بہو کے لفظ کو آپ نکال دیں۔ یہ جو آنے والی ہے یہ بہو نہیں، یہ بھی بیٹی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں گے تو یہ آپ کا گھر، آپ کے بیٹے کا گھر آباد ہوگا۔ یقیناً آپ کے بیٹے کی نسل اسی بہو سے آگے چلنی ہوتی ہے جس بہو کو آپ گالی دیتے ہیں۔ تو جتنے شوہر ہیں میں ان سے کہوں گا کہ جب آپ کسی خاتون کو، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو آپ گالی دیں گے، ماں کی، بہن کی، سسرال کی، ان کے گھر والوں کی، گھر والوں کا نام لے کر، تو وہ آپ کی عزت کبھی مجبوری سے تو کرے گی مگر محبت سے نہیں کرے گی۔ اگر محبت سے عزت کروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھیں اور دل میں بھی اسے جگہ دیں جو بغیر کسی تنہا کے آپ کی نوکری کر رہی۔ بہت اچھا میسج دیا ہے اور بڑا بیلنس میسج دیا، کیونکہ آپ نے خواتین پہ فوکس کیا، میں نے کہا مرد حضرات کے لیے بھی تھے لیکن آپ نے بیلنس کر لیا۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا شکریہ، آباد رہیں، پی ٹی وی آباد رہے، چلتا رہے۔ آمین، جزاک اللہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ جی ناظرین، یہ تھا مائی ریئل پاکستانی مفتی ابو محمد صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور دیکھیں اب کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم جس بابرکت مہینے میں ہیں ہم سب ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن مفتی صاحب نے بڑی اچھی پیاری باتیں کی، جس سے بہت ساری ایسی صورت بتائی ہیں کہ آپ نمازوں کے وقت کون سے وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہی ہے کہ ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، عربک لینگویج میں بھی ہے، کیونکہ ہم جو زبان سمجھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یقین مانیں، ویسے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پڑھنے میں ہر چیز میں، لیکن انسان کو جب سمجھ آ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ بہت آسانی سے اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں، مجھے مونا خان کو اجازت دیں، پاکستان